امامت نہیں ملی عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی لیکن یہ وہ ہیں جن کو امامت کو ناز ہے۔ صلوات محمد۔ مولانا ظفر علی خان کے سلام سے چند اشعار۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں ہے دل کے دیا جائے اس کو طول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشے بطول۔ صلوات محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، نفیس فاتحہ عوض علی خدا بخش۔ ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان، ہر ذرہ کربلا کا
دکھائے گا وہ نشان، بکھرا ہوا تھا لاشے قاسم جہاں جہاں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ پامال ظلم ہو گئی ابن حسن کی لاش، پامال ظلم ہو گئی ابن حسن کی لاش، پامال ظلم ہو گئی ابن حسن کی لاش، ہٹ کر گرا زمین پہ نہیں کیوں یہ آسمان، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ دل بند مجتبی کے تنے پاش پاش کو، دل بند مجتبی کے تنے پاش پاش کو، دل بند مجتبی کے تنے پاش پاش کو، پھرتے رنگ میں ڈھونڈتے سرور کہاں کہاں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، لگائے ماں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ لپٹی آواز پروا بجائے پسر کی لاش، لپٹی آواز پروا بجائے پسر کی لاش، حلقہ کیے تھی مادر قاسم کا بیویاں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ میں شے کا تھا سما سرے میت بدر دو یاد، میں شے کا تھا سما سرے میت بدر دو یاد، میں شے کا تھا سما سرے میت بدل دو یاد، لیکن جب آئی اپنی بہانے کو چوڑیاں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ گھبرانا کیسا آل محمد کی جاہ میں، گھبرانا کیسا آل محمد کی جاہ میں، گھبرانا کیسا آل محمد کی جاہ میں، دیتے رہو انیس بسد شوق امتحان، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، ٹکڑے ابا میں دیکھ کے پروان نے یہ کہا، لگائے ماں، ہر ذرہ کربلا کا دکھائے گا وہ نشان۔ بکھرا ہوا تھا لاشے قاسم جہاں جہاں،
الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات محترم، ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک نظام قائم کیا اور دوسری طرف سے ابلیس نے اس نظام ہدایت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے گمراہی کا ایک نظام جاری کیا۔ عجیب بات یہ ہے جو میرے نوجوان دوستوں کے سننے کے قابل ہے کہ ابتدائی سوروں میں شیطان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ جو ابتدائی سورے ہیں ان میں ابلیس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ سورہ اقرا دیکھیں، ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ علم نشرہ دیکھیں، اس میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ حمد ابتدائی سوروں میں ہے، اس میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ والشمس ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے ویسے ویسے قرآن میں ابلیس کا تذکرہ شروع ہوا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ جیسے جیسے لوگ اسلام کے دائرے میں آتے گئے ویسے ویسے ابلیس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں شروع کیا کہ ہم نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، اس لیے کہ ابلیس نے اس قوم کو گمراہ کر دیا تھا۔ ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا، اس لیے کہ ابلیس نے اس قوم کو گمراہ کر دیا تھا۔ تو اب ایک طرف نظام ہدایت چلا اور دوسری طرف نظام گمراہی چلا، اور منزل آخر پر سورہ انعام میں پروردگار نے ایک عجیب آیت فرمائی۔ سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان رکھا. یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان رکھا. بھائی یہ نبی کے ساتھ شیطان رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ مکمل بدی کے حوالے سے مکمل نیکی پہچانی جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ مکمل بدی کے حوالے سے مکمل نیکی پہچانی جائے. اس لیے ہر نبی کے ساتھ شیطان، جہاں نبی جائے وہاں شیطان. بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اتنی جرأتیں بڑھی، ابلیس کی جرأتیں اتنی بڑھی کہ آدم کے گھر میں گھس گیا. بھائی اگر آدم کے گھر میں نہ گھسا ہوتا تو قابیل کو گمراہ کیسے کرتا؟ پہنچ رہی ہے نا باتیں؟ آدم کے گھر میں ابلیس داخل ہو گیا. وہی الہی کا ماحول ہے، فرشتے اترتے ہیں، آدم معصوم ہے. عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ ایسے ماحول میں ابلیس آدم کے گھر میں داخل ہو گیا اور قابیل کو گمراہ کر دیا. جب ہمت بڑھی تو نوح کے گھر میں داخل ہوا. کیا نوح کی بیوی کا قصہ میرے سننے والوں کے ذہن میں نہیں ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار من الداخلین. کمال دیکھنا اس آیت کا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافر لوگوں کے لیے کہ ایک عورت تھی نوح کی، دوسری عورت تھی لوط کی. فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے دونوں شوہروں کے ساتھ خیانت کی. آرام سے ترجمہ سننا. ان دونوں عورتوں نے، بھائی نبی کی زوجہ ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ. فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ہمارے دونوں نبیوں کے ساتھ خیانت کی. تو خیانت کا مطلب کچھ اور نہ سمجھ لینا. خیانت کا مطلب یہ تھا کہ نبی تبلیغ کے لیے جو پرائیویٹ بات گھر میں کرتا تھا وہ چپکے سے باہر بتا دیا کرتی تھی، چپکے سے باہر بتا دیا کرتی تھی. فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں نبیوں نے ہماری بارگاہ میں اپنی دونوں بیویوں کی سفارش کی. ہم نے ان کی سفارش ٹھکرا دی، ہم نے نبیوں کی سفارش ٹھکرا دی. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ہم نے کہا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو جنت میں جانے کے لیے تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو. کیا عجیب مرحلہ ہے بھائی، سنتے جاؤ. کیا عجیب مرحلہ ہے کہ نوح کے گھر میں ابلیس داخل ہو گیا. بیوی بھی کافرہ ہوئی، بیٹا بھی کافر ہو گیا. یعنی عجیب مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ میرے سارے سننے والے متوجہ رہیں. کتنی جرأت ہے ابلیس میں کہ نوح کی بیوی کو بھی گمراہ کیا، نوح کے بیٹے کو بھی گمراہ کیا. بھائی عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے تو بیٹا باپ کا مذاق اڑا رہا تھا. یہ ہے ابلیس کا کرشمہ. بیٹا باپ کا مذاق اڑا رہا تھا کہ میرے باپ سٹیا گئے ہیں،
اس خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، اور جب طوفان آیا، سیلاب آیا اور سارے نوح کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے، بھائی سنتے جانا، تو ایک مرتبہ نوح نے محبت پیدری سے مجبور ہو کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آج اس سفینے کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، سفینے میں سوار ہو جا، بھائی توجہ رکھنا، سفینے میں سوار ہو جا۔ کہنے لگا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تو نہ معلوم کتنے پہاڑوں پہ گئے ہیں بچنے کے لیے۔ بھائی سنتے جانا، سنتے جانا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے سے میں گزر رہا ہوں، اور اس نازک مرحلے سے گزرنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے کی ساری باتیں اس واقعے پر مبنی ہیں۔ بھائی بہت توجہ، میرے گفتگو کا مشن یہ ہے اس وقت کہ کبھی غلط انسان کو بلند نہ کرنا، کبھی غلط انسان کو بلند نہ کرنا۔ بھائی ایک مرتبہ موجوں نے پسرے نوح کا تعاقب کیا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی طرف چلا، پانی پیچھے چلا، نوح کا بیٹا وادی میں پہنچا، پانی اس کے پیچھے پہنچا، نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے لگا، پانی اس کے پیچھے گیا، توجہ رکھنا، پانی اس کے پیچھے گیا، نوح کا بیٹا بلندیوں پہ گیا، پانی اس کے پیچھے آیا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، پانی اس کے قدموں تک آیا، پھر پانی بڑھا گھٹنوں تک آیا، پھر پانی بڑھا کمر تک آیا، پھر پانی بڑھا گلے تک آیا۔ توجہ رکھنا، پانی بڑھا گلے تک آ گیا۔ آخری مرتبہ نوح نے آواز دی کہ بیٹے تجھے نجات نہیں ملے گی وہاں، دیکھ پانی کہاں پہنچ گیا۔ اور پھر اس نے یہی جواب دیا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو دیکھ رہا ہے موت کو دیکھ رہا ہے، مگر سفینے میں آنے کو تیار نہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ موت کو دیکھ رہا ہے مگر سفینے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں موج بلند ہوئی اور نوح کے بیٹے کے سر سے گزر گئی، نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نوح کا بیٹا ڈوبا، پہلے کون ڈوبا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا یا نوح کا بیٹا؟ پہلے کون ڈوبا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا یا نوح کا بیٹا ڈوبا؟ تو بھائی نوح کے بیٹے کی تو خطا تھی، یہ پہاڑ نے کیا تقریر کی جو اسے ڈبو دیا؟ تو تقریر یہ کی تھی کہ غلط آدمی کو اٹھائے ہوا تھا۔ اب آج تک علماء تفسیر حیران ہیں کہ نوح پہلے صاحب عزم رسول ہیں، نوح پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، روزانہ ان کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، وحی الہی کا ماحول ہے، عصمت کا مزاج ہے، مزاج نوح۔ اور ایسے میں بیٹا بگڑ گیا۔ میں لا رہا ہوں کسی مرحلے تک وحی الہی کے گھر میں، عصمت کے گھر میں، شریعت کے گھر میں نوح کا بیٹا بگڑ گیا۔ یعنی کمال کی بات ہے نا، کمال کی بات ہے کہ باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی، ماں کی گود اثر انداز ہو گئی۔ پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی سننا، ماں کی گود اثر انداز ہو گئی، باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس لیے اب اللہ نے طے کیا کہ ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں بناؤں گا، نہ معلوم کہاں کافر پیدا ہو جائے۔
ہر نبی کی دیکھو اگر بے جوڑ شادیاں ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ نے یہ طے کیا، یہ جملہ آف دا ریکارڈ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بے جوڑ شادی ہو جائے تو اللہ نے طے کیا کہ اس شادی کو نتیجہ خیز نہیں بننے دوں گا۔ فرعون کافر ہے، فرعون کی بیوی مومنہ ہے، شادی بے جوڑ ہوئی اسی لیے اولاد نہیں ہوئی۔ تب جہاں اولاد نہ ہو بس بہت آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور بہت آہستہ آہستہ اپنے محترم سننے والوں کو کسی منزل سے قریب کرنا ہے۔ تو نوح کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی بیٹے پر، ماں کی گود، ماں کا کفر اثر انداز ہو گیا اس بیٹے پر۔ تو یہ اصول ملا کہ جس گود میں پلے، اگر گود اچھی ہے تو بیٹا اچھا ہوگا، اگر گود بری ہے تو بیٹا برا ہوگا۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر۔ کہنے لگے کہ حسین میں کیا خاص خوبی تھی، یہ تو محمد کی گود کا نتیجہ ہے۔ سنا میرے نوجوان دوستوں نے یہ جملہ سنا؟ کہنے لگے بھائی سننا، کہنے لگے کہ حسین میں کیا خاص خوبی تھی، ٹھیک ہے محمد رسول اللہ کے نواسے تھے، گود میں پلے محمد کی گود میں پلے، اس لیے حسین بن گئے۔ تو حسین کی ساری خوبیاں نتیجہ ہے محمد کی گود کا۔ تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے؟ بھائی بات تو پہنچ گئی نا میرے سننے والوں تک کہ اگر حسین کی ساری خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ ہیں تو پھر بتا دو کہ یزید کی خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے۔ تو اب جملہ سنو، ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین جیسا بچہ پال دیا۔ تو اب اس گود کے بارے میں فتویٰ کیا ہے جس نے 12 سال محمد کو پالا ہو؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک۔ تو اب میں رکوں گا نہیں۔ گود نے تبدیل کر دیا پسر نوح کو، گود نے تبدیل کر دیا، اور جس گود نے تبدیل کیا اسے گمراہ کیا ابلیس نے۔ اب جناب آغائے بہاؤدینی تشریف لے آئے تو پھر میری بات آگے بڑھے گی۔ اب سلسلہ گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ آدم کے گھر میں گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا، ورنہ بیوی کافرہ نہ ہوتی، اور اب ابراہیم کے دروازے پہ آیا۔ دیکھو بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے چلے ہیں مقام ذبح کی طرف، تو ماں سے یہ کہا تھا، اسماعیل کی ماں سے، کہ اپنے
دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. سنو سنو کیا کہا تھا ماں سے, اسماعیل کی ماں سے, اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. علماء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے, جن میں سے ایک یہ ہے. سمجھے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں آپ کو کتابیں دکھلا سکتا ہوں جس میں علماء نے یہ لکھا کہ ابراہیم نے زندگی میں نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے. تو قرآن تو کہے کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم صدیق تھا, اور تم کہو کہ ابراہیم جھوٹ بول رہا تھا. تو آج صدیق کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ جو 3 جھوٹ بولے اسے صدیق کہتے ہیں. علماء کا کام یہی رہا کہ وہ انبیاء پر نکتہ چینی کرتے رہے, اور ہمارا کام یہ رہا کہ ہم انبیاء کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہوں. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ابراہیم کا لقب ذہن میں ہے, خلیل اللہ, اللہ کا دوست. تو کیا دوست سے ملانے نہیں لے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے نا. تو ادھر دیکھو ابلیس ابراہیم کے دروازے پہ آ گیا, آدم کے گھر میں گھس گیا تھا, نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا تھا, حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا تھا. ابلیس ابراہیم کے دروازے پہ آ گیا, روکے رہنا, دروازے پہ آ گیا. ادھر اسماعیل کو لے کر ابراہیم چلے, ادھر ابلیس دروازے پہ آیا, دق الباب کیا, کھٹکھٹایا. جناب حاجرہ نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ ایک اجنبی شخص کھڑا ہے. بھائی کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سننا چاہیے جس طریقے سے بتا رہا ہوں. قصص الانبیاء میں یہ واقعہ مذکور ہے. دیکھا ایک شخص کھڑا ہے, کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا سنیں, آپ کے شوہر ان کی عقل خبت ہو گئی ہے. اب ابلیس ہی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ابلیس ہی کہہ سکتا ہے. آپ کے شوہر کی عقل خبت ہو گئی ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے شوہر کی عقل خبت ہو گئی ہے. کہا کہ ہاں, آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اب ماں کی مامتا ہے نا, گھبرا گئی, کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ کہا نکلیے, انہیں روکیے. کہا دور ہو جا, تو ابلیس ہے. کہا بیوی میں جا تو رہا ہوں, بس اتنا بتلا دو کہ پہچانا کیسے. کہا 2 باتوں سے, نبی کی عقل پہ الزام لگا رہا ہے, نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کو کہہ رہا ہے. واقعا خستش پر تو اگر اجازت دے کیا ہے؟ بہت صحیح جواب کیا ہے خدا کے ساتھ. کچھ نہیں معلوم کہ کہاں پہنچ جائے, کچھ نہیں معلوم کہاں پہنچ جائے. لیکن سنو اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, آج میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آج میں بہت زیادہ خستگی محسوس کر رہا ہوں. سنو, آدم کے گھر میں گھس گیا, توجہ رکھنا, آدم کے گھر میں گھس گیا.
آخر سمجھ میں نہیں آیا، وہ آخر سمجھ میں نہیں آیا کہ شرفا کی محفل میں کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اور میں واقعہ آج خستگی محسوس کر رہا ہوں، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ تو اب تک کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کتنا بڑا جرأت مند ہے ابلیس! آدم کے گھر میں گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا، لوط کے گھر میں گھس گیا، ابراہیم کے دروازے پہ آ گیا۔ کسی کو انکار ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے، کسی کو انکار ہے؟ آدم کے گھر میں گھس گیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، نوح کے گھر میں ابلیس گھس گیا، لوط کے گھر میں ابلیس گھس گیا، زوجہ کو بہکا دیا، ابراہیم کے گھر کے دروازے پہ آ گیا۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ انبیاء ہے، یہ انبیاء ہے جن کے گھروں میں ابلیس گھس گیا، اور وہ آل محمد ہے کہ ابلیس تو ابلیس ہے، جبریل بھی اجازت کے بغیر چادر میں نہیں جا سکتا۔ پہنچ گئی نا بات میرے محترم سننے والوں تک میسج پہنچ گیا کہ ابلیس کی کیا مجال ہے، جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل رہو۔ بھائی خدا کی قسم، یہ ہے مقام آل محمد۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے ان نوجوان دوستوں کو مقام آل محمد؟ لیکن جی چاہ رہا ہے کہ انبیاء سے ذرا سا موازنہ کر دوں اپنے نبی کا۔ میرے نبی کو پہچان لو بھائی، پہلے انبیاء کو پہچانو، پھر میرے نبی کو پہچانو، اور پھر میرے نبی کی اولاد کو پہچانو۔ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی یا نہیں؟ ملی نا؟ موسیٰ تمہارے گھر میں توریت نہیں آئے گی، لینی ہے کوہ طور پہ آؤ۔ دیکھا کیا ناز ہے پروردگار کا؟ بھائی وہ تو متکبر ہے نا، قادر علی الاطلاق ہے۔ ٹھیک ہے موسیٰ، تم بڑے چہیتے نبی ہو ہمارے، لیکن توریت تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، ہماری شریعت ہماری آیتیں تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی، لینی ہے طور پہ آؤ، 40 دن رہو۔ ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ تمہیں انجیل دیں گے، لیکن سنو انجیل تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، لینی ہے کوہ گلیل پہ آؤ۔ کوہ گلیل یروشلم کے قریب کا ایک پہاڑ ہے۔ تو انبیاء کو بولا کے کتابیں دیں، انبیاء کو بولا کے آیتیں دیں۔ موسیٰ آ کے لے جاؤ، عیسیٰ آ کے لے جاؤ، داؤد آ کے تمہیں لے جاؤ، لیکن محمد تجھے نہیں بلاؤں گا، جہاں تو ہوگا وہاں آیت آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جہاں تو ہوگا وہاں آیت آئے گی۔ اگر تو غار حرا میں ہے تو آیت وہاں اترے گی، اگر تو بیت خدیجہ میں ہے تو آیت وہاں اترے گی، اگر تو مسجد الحرام میں ہے تو آیت وہاں اترے گی، اگر تو کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر ہے تو آیت وہاں اترے گی، اگر تو پشت ناکا پر ہے تو آیت وہاں اترے گی، اگر تو مکے میں ہے تو آیتیں وہاں آئیں گی، اگر تو مدینے جائے گا تو آیتیں وہاں آئیں گی۔ تجھے بلا کے نہیں دیں گے، جہاں تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، جہاں تو ہوگا وہاں ہمارا قرآن آئے گا، وہاں ہماری آیتیں آئیں گی۔ تو سارے انبیاء میں اور محمد رسول اللہ میں فرق سمجھ میں آیا کہ انبیاء کو بولا کے آیتیں دیں، انبیاء کو بولا کے آیتیں دیں، اور محمد جہاں تو ہوگا وہاں آیت آئے گی، تجھے نہیں بلائیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنی یہ رسم ایک دن توڑ دی، کہنے لگا کہ محمد اب تک میں نے تیرے پاس آیتیں بھیجی ہیں، اور آج اس گھر میں جا، چادر اوڑھ کے لے، تاکہ تطہیر کی آیت بھیج سکو۔ پہنچی؟
آج کی زحمت اختتام پذیر ہونے والی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا کہ جہاں تو تھا وہاں میں نے آیتیں لے لی، اور آج جہاں آیت آنے والی ہے وہاں تو چلا جا. میرے حبیب جا اپنی بیٹی کے حجرے میں چادر مان کے لیٹ جا تاکہ میں طہارت کا اعلان کر دوں. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. جب سارے چادر میں جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ، بچے میری گفتگو کے آخری مراحل ہیں، ایک مرتبہ سب جمع ہو گئے نا، فلما اکتملنا جمیعا، جب سارے کے سارے اس چادر کے اندر جمع ہو گئے، ایک مرتبہ اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب. زیادہ زحمت نہیں دوں گا آج، زیادہ زحمت نہیں ہے، لیکن سنتے تو جاؤ نا. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں سنو، اے میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو. و عزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی اور قسم ہے میرے جلال کی. میں نے آسمان بنائے ان 5 کی محبت میں، زمین بنائی ان 5 کی محبت میں، ستاروں کو محور پہ گھمایا ان 5 کی محبت میں، سمندر بنائے ان 5 کی محبت میں، کشتیاں بنائی ان 5 کی محبت میں، پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں. طے ہو گئی بات. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو یہ سورج کیوں بنا؟ پنجتن کی محبت میں. سوال کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے، اللہ نے سورج کیوں بنایا؟ پنجتن کی محبت میں. ٹھیک. چاند کیوں بنایا؟ 5 کے لیے. زمین کیوں بنائی؟ 5 کے لیے. آسمان کیوں بنائے؟ 5 کے لیے. محوروں پر سیارے کیوں گھمائے؟ 5 کے لیے. سمندر کیوں بنائے؟ 5 کے لیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ایک سوال آف دا ریکارڈ کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. خصوصیت سے جو میرے نوجوان دوست دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں، اور یقیناً جب میں سوال کروں گا تو آپ سوچیں گے کتنا محمل سوال کر رہا ہوں. بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. میں ممبر پر کیوں بیٹھا ہوں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. مائکروفون آن کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. پنکھے کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. لائٹیں کیوں جل رہی ہیں؟ اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں. سنو بس ایک جملہ کہوں گا اور اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. بھائی مجلس ہو رہی ہے اس لیے میں ممبر پر ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مائکروفون کھلا ہوا ہے، پنکھے چل رہے ہیں. میں اپنے گھر جاؤں گا، آپ اپنے گھر جائیں گے، روشنیاں بجھا دی جائیں گی، پنکھے بند کر دیے جائیں گے، مائکروفون آف کر دیا جائے گا. تو جب تک غرض رہتی ہے تب تک چیز رہتی ہے. مالک کائنات بنائی 5 کے لیے اور 5 میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے، تو کائنات کو لپیٹتا کیوں نہیں؟ تو ہے کوئی 5 جیسا؟ ہے کوئی؟ میں نے زحمت دی، سن لیے نا جملے. اس کے بعد جبریل آئے ہیں اور چادر میں داخل ہونے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم اعلان کرتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ اے آل محمد نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ اے آل محمد نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. توجہ رکھنا،
نجاست کے معنی رجس کے معنی جانتے ہو؟ رجس کے معنی وہ گٹر کی گندگی نہیں، ہر عیب رجس ہے. جھوٹ بولنا رجس، غیبت کرنا رجس، سود کھانا رجس، جتنے بھی عیب ہیں وہ اصطلاح قرآن میں رجس ہیں. تو جب سارے عیب دور ہوں گے تو سارے کمال موجود ہوں گے یا نہیں؟ دیکھو آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے. بھائی جب اللہ نے کہا کہ آل محمد ہم تم سے سارے عیبوں کو دور رکھیں گے، تو جس سے سارے عیب دور ہوں گے اس میں سارے کمال ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے نا. اچھا اب یہ بتاؤ، دیکھو میں بڑی عجیب و غریب بات کہنے والا ہوں اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ عجیب و غریب بات سنتے جاؤ. تو آل محمد کے لیے اعلان کیا ہے؟ سارے عیب ان سے دور، سارے کمال ان کے اندر. بھائی یہ بتاؤ، محبت کمال سے ہوتی ہے یا عیب سے؟ کمال سے ہوگی نا. بھائی کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے تو محبت نہیں ہوگی نا. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. محبت کے لیے اصول ہے محبت کے لیے کہ محبت ہوتی ہے کمال سے. ٹھیک، محبت ہوتی ہے کمال سے، عیب سے محبت نہیں ہوتی. تو اب اعتراض کیا تمہارے شہر کے ایک بڑے مفسر نے کہ یہ علی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ آل محمد سے سارے عیب دور تھے اور آل محمد میں سارے کمال موجود تھے. اس کی بات نقل کر رہا ہوں میں مفسر کی. تو جب محبت ہوتی ہے کمال سے اور سارے کمال آل محمد میں ہیں تو ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ اچھا اعتراض میں دم ہے یا نہیں؟ دیکھو بڑا مضبوط اعتراض ہے، بہت واقعاً مضبوط اعتراض ہے. پھر سنو بھائی، بزرگ تو جانتے ہیں نا، اپنے نوجوان دوستوں کو سنا رہا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں تک میسج پہنچا رہا ہوں. اس نے کیا اعتراض کیا کہ علی کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آل محمد میں سارے کمال موجود، عیب سارے دور، محبت ہوتی ہے کمال سے، تو ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ ہے نا. ہم نے کہا بھائی ایک زینہ اور اوپر چڑھ جاؤ، محمد میں سارے کمال موجود، محمد سے سارے عیب دور، تو ساری دنیا محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ ہندو کیوں نہیں کرتا؟ عیسائی کیوں نہیں کرتا؟ یہودی کیوں نہیں کرتا؟ تو جو جواب وہاں دو گے وہی جواب ہمارے محمد کے لیے دیں گے. لیکن اب ایک جملہ مجھ سے سنتے جاؤ. تمہارا اعتراض یہی ہے نا کہ ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ تو آیت نے تو یہ کہا تھا کہ آل محمد ہم تمہیں نجاست سے دور رکھیں گے. اب جہاں ذہن میں نجاستیں ہوں گی وہاں آل محمد کی محبت کہاں سے آ جائے گی؟ بس تقریر تمام ہوئی. کربلا طہارت اور نجاست کی جنگ. اب اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ کربلا طہارت اور نجاست کی جنگ. اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا. کربلا امام مبین اور عدو مبین کی جنگ ہے. کربلا حق اور باطل کی جنگ ہے. اور بار بار یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں، حسین ابن علی کا ارشاد بار بار پڑھ رہا ہوں کہ اپنا گلا دیا تھا، لیکن جب کربلا میں دین کی غربت کا احساس ہوا تو اب اپنا گلا نہیں، 72 گلے. بھائی عجیب مرحلہ ہے. اکبر کا گلا، ابو الفضل کا گلا، علی اصغر کا گلا، اون و محمد کے گلے، حسن مصطفیٰ کی نشانی قاسم کا گلا. آ گئی نا بات شہزادے تک. شہزادے کا صحرا برآمد ہونے والا ہے، شہزادے کی مہدی برآمد ہونے والی ہے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آزاداری کی حفاظت کرو. خدا کی قسم اگر یہ حسین کا رونا نہ ہوتا تو خدا معلوم ہم ادیان و مذاہب کے کس جنگل میں گم ہو جاتے. ہمیں بچایا ہے حسین کے رونے نے، ہمیں محفوظ رکھا ہے حسین کے رونے نے. بھائی ابو بصیر اسدی
ہمارے 5ویں امام کا ایک راوی ہے ابو بصیر اسدی، سننا یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مصائب بیان کر رہا ہے، گریہ ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے پکار کے کہا ابو بصیر، ابو بصیر۔ ابو بصیر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے فرزند رسول، کیا حکم ہے؟ کہا روتا کیوں نہیں؟ سن رہے ہو؟ کہا روتا کیوں نہیں؟ اس نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھلایا کہ مولا میں رو رہا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، ویسے رو جیسے میری جدہ ماجدہ روتی ہے، اپنے بالوں کو بکھرا کے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہے واہ حسینا، واہ شانا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریے کی حفاظت کرو، گریے کی حفاظت کرو، اس گریے نے تمہیں محفوظ رکھا۔ حسن مجتبی کی نشانی کا ماتم ہے۔ آج قاسم کا ذکر ہوگا، آج شہزادے کا تذکرہ ہوگا، میں کیسے تذکرہ کروں؟ ایک مرتبہ ابھی رضیہ کی امام بارگاہ میں واقعے کو عرض کر کے آ رہا ہوں، وہاں سے آگے لے جاؤں گا اپنے سننے والوں کو۔ عباس کے بھائی گئے، قاسم تڑپ کے رہ گئے، اور محمد کو اجازت مل گئی، قاسم تڑپ کے رہ گئے۔ جب بھی کوئی شہید گیا ہے نا، جب بھی کوئی شہید گیا تو یہ بچہ حسین کے سامنے آیا اور کہا چچا جان مجھے اجازت ہے؟ کہا نہیں قاسم نہیں، سنتے جاؤ، آرام سے سنتے جاؤ، نہیں قاسم تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ بہت سے گئے، جب قاسم کو اجازت نہ ملی تو آنکھوں میں آنسو لیے خیمے میں آیا۔ جناب ام فروہ، حسن ابن علی کی بیوہ، قاسم کی ماں، انہوں نے قاسم کی صورت دیکھی، کہا بیٹے یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ تیرا چہرہ سرخ کیوں ہے؟ کیا کسی نے تجھے کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں اماں، کسی نے مجھے نہیں کہا۔ کہا بیٹے پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا اماں چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے، چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے، بس یہ سننا تھا کہ بیوہ حسن کو جلال آ گیا، سیاہ چادر اوڑی، قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا چلو قاسم میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں، قاسم چلو میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں۔ شہزادی ام فروہ قاسم کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئی۔ حسین ابن علی اپنے خیمے کے دروازے کے باہر کرسی پہ تشریف فرما تھے، عباس پہلو میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی ام فروہ خیمے سے باہر آئی، جملہ سنو گے، حسین نے عباس کو دیکھا اور کہا عباس یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے؟ یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ عباس پلٹاؤ، بیوی کو پلٹاؤ۔ عباس دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ جناب ام فروہ آ رہی ہیں، پھر بھاگتے ہوئے آئے، کہا مولا بھاوج آ رہی ہے، بیوہ حسن آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، شہزادی ام فروہ آئی، قاسم کا ہاتھ تھام کے آگے کیا، کہا حسین ایک بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین ایک بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اب بڑی بھاوج ہے نا، بڑی بھاوج ہے۔ حسین سر کو جھکائے کھڑے ہیں، نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں۔ اتنے میں آرام سے سنو، اتنے میں بچے کو یاد آیا کہ باپ نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، ٹھیک، اور مجھے وصیت کی تھی ماں کے ذریعے کہ جب قاسم تم پر کوئی مصیبت پڑے تو اس کاغذ کو کھول کے دیکھ لینا، اس کاغذ کو کھول کے دیکھ لینا، تمہاری مشکل کا حل ہوگا۔ بچے کو یاد آ گیا، خیمے کے پیچھے گیا، بچہ خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، کاغذ نکالا، لکھا ہوا تھا، بھائی دل تھام کے سننا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے قاسم ابن حسن کے نام،
بیٹا ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی، تو بیٹا تو میری جان ہے، حسین فاطمہ کی جان ہے، اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دینا۔ بس میرے دوستو، میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن ذرا سا اور آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ بچے نے خط پڑھا، اب چھوٹا بچہ ہے نا، خوش ہو گیا، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا اور کہا چچا اب یہ خط پڑھ لیں، اب تو آپ اجازت دیں گے نا؟ حسین رونے لگے، کہا قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے، اب میں کیسے تمہیں روکوں؟ یہ کہہ کر قاسم کو گلے لگایا، فبکیا حتی غشی علیہما، چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اجرکم اللہ، غش سے افاقہ ہوا۔ اب سنو بس 2 جملے۔ غش سے افاقہ ہوا، قاسم کو لباس پہنایا کفن کی طرح، کرتا پہنا کے گلا پھاڑ دیا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے، اور جیسے مردے کے دونوں طرف زیتون حلق گرا دیتے ویسے گرا دی۔ اچھا سنو گے، کربلا کا کوئی سپاہی ایسا نہیں ہے جس کے سر پر لوہے کا خود نہ ہو، لوہے کی ٹوپی، اور کوئی سپاہی ایسا نہیں تھا جس کے بدن پر زرہ نہ ہو، لوہے کا لباس۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے سر کے مقابل کا کوئی خود نہیں تھا، اس کے جسم کی کوئی زرہ نہیں تھی، لباس پہنایا، پہنانے کے بعد اتنا چھوٹا تھا کہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، پھر سر سے پاؤں تک قاسم کو دیکھا، وقال فی امان اللہ قاسم جاؤ، تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ بچہ میدان میں آیا، فوجوں پہ حملہ کیا، پیسر سعد نے پکار کے کہا ارے یہ حسن کا بچہ ہے، اگر اکیلے جنگ کرو گے تو کبھی اسے قتل نہیں کر سکتے، ایسا کرو کہ اسے گھیر کے مارو۔ اب قاسم کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، ایک مرتبہ سر مطہر پہ گرد لگا، جیسے ہی سر پہ گرد آیا، بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی واہ ماں ودرکنی، چچا میری خبر لیجیے۔ جیسے ہی حسین نے سنا، آخری جملہ حسین نے سنا، ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کو دوڑایا، جب فوجیں بھاگی تو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے قاسم کا لاشا تھا اور آواز دے رہا تھا چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔